یس بوس، جوزف نے کہا، اور پھر اس نے کشتی میں جا کر وہاں سے اپنا لباس اٹھایا اور کنارے پر سے اتر کر تیزی سے آگے درختوں میں بڑھتا چلا گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی وہیں کنارے پر کھڑے رہے۔ عمران نے رسے کو اس انداز میں درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ کشتی کنارے پر ہی رہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی جوزف لباس پہنے واپس آتا دکھائی دیا۔ شاہینہ لارا، اب تم نے ہمیں وہ راستہ بتانا ہے جہاں سے تمہیں اسپیشل اسٹیشن میں لے جایا جاتا تھا۔ عمران نے شاہینہ لارا سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے یہاں کھڑے ہو کر تو اندازہ نہیں ہو سکتا، ہمیں پہلے ہیلی پیڈ ڈھونڈنا پڑے گا، وہاں سے میں اندازہ لگا سکتی ہوں۔ شاہینہ لارا نے کہا، جوزف تم جاؤ اور جہاں کوئی ہیلی پیڈ ہوگا اسے تلاش کر کے آؤ، کیونکہ تم زیادہ اچھے انداز میں جنگل میں گھوم پھر سکتے ہو، لیکن خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہوں۔ عمران نے کہا، یس بوس، جوزف نے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا۔ اسلحہ وغیرہ تیار رکھنا، ہمیں کسی بھی لمحے کسی بھی قسم کی صورتحال سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جوزف واپس آ گیا۔ بوس، میں نے ہیلی پیڈ چیک کر لیا ہے، آئیے، جوزف نے کہا۔ کوئی سیکیورٹی وغیرہ تو نہیں ہے یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں بوس، یہاں نہ کوئی سیکیورٹی کی آلات ہے اور نہ ہی کوئی آدمی، جوزف نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب جوزف کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کی دائیں طرف ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں درختوں کو کافی وسیع رقبے میں کاٹ دیا گیا تھا اور وہاں جھاڑیاں بھی کاٹ دی گئی تھیں۔ البتہ گھاس موجود تھی، اور وہاں گھاس پر ایسے نشانات موجود تھے جسے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں واقعی ہیلی کاپٹر اترتے اور چڑھتے رہتے ہیں۔ یہی ہیلی پیڈ ہے نا؟ عمران نے شاہینہ لارا سے کہا۔ ہاں یہی ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، آؤ، شاہینہ لارا نے کہا، اور پھر وہ ایک سمت میں چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ عمران اور سارے ساتھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس رک گئی۔ اس نے ایک درخت کے تنے پر ہاتھ مارا تو دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ درخت مصنوعی ہے، شاہینہ لارا نے کہا۔ کیا اس میں سے راستہ نیچے جاتا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ اسپیشل اسٹیشن کا مین ٹاور ہے، اسے مصنوعی درخت کی شکل دی گئی ہے۔ اس کے تنے کے اندر ایک چوڑا پائپ اوپر درخت کی چوٹی پر پہنچ کر تھوڑا سا باہر نکلتا ہے۔ جو ریز ہلا میں فائر کی جاتی ہیں وہ اس میں سے فائر کی جاتی ہیں، شاہینہ لارا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، لیکن وہ راستہ کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آؤ ادھر، شاہینہ لارا نے بائیں طرف مڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک بار پھر عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پھر ایک چوڑے تنے کے درخت کے قریب پہنچ کر شاہینہ لارا رک گئی۔ اس درخت کی جڑ سے راستہ جاتا ہے، شاہینہ لارا نے کہا۔ کیسے کھولا جاتا ہے اسے؟ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا جھکی اور اس نے تنے کے آخری حصے میں موجود گھاس میں ہاتھ ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی کھٹاک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی زمین کا ایک بڑا حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ گڈ شو، آؤ، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس راستے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ باقی ساتھی بھی اسلحہ لے کر اس کے پیچھے بڑھنے لگے۔ راستہ گہرائی میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ عمران کی تیز نظریں راستے کی چھت اور سائیڈوں کو مسلسل چیک کر رہی تھیں، لیکن اسے وہاں کسی قسم کا کوئی آلہ نصب شدہ نظر نہ آیا۔ راستے کا اختتام ایک راہداری میں ہوا۔ عمران آگے بڑھنے لگا، اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے، لیکن ایک چکر کاٹ کر وہ سب واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ راہداری میں آگے بڑھے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہم وہیں پہنچ گئے، یہ راستہ تو نہ ہوا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ راستے کے سامنے دروازہ تھا جسے ہم اسپیشل اسٹیشن میں داخل ہوتے تھے، لیکن اب تو سب کچھ بند ہے، شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے آگے بڑھ کر راہداری کے سامنے والی دیوار کو تھپتھپایا تو دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ دیوار کو تھپتھپانے سے ایسی آواز نکلی تھی جیسے دیوار کی دوسری طرف ہلا ہو۔ عمران نے پیچھے ہٹ کر زور سے دیوار پر لات ماری تو پوری دیوار جیسے لرز کر رہ گئی۔ جوزف، آگے آؤ، ہم نے اس دیوار کو توڑنا ہے، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے دیوار پر پے در پہ لاتیں مارنا شروع کر دی۔ تیسری یا چوتھی لات پر دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ کر پیچھے ہلا میں جا گرا۔ انہوں نے باقی حصے کو بھی ہاتھ سے توڑ دیا۔ یہ عارضی سی دیوار ڈالی گئی تھی۔ دیوار کے گرتے ہی سامنے گہرے نیلے رنگ کی کسی دھات کا کور نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کی نال اس دھات سے لگائی، لیکن جب کوئی کرنٹ وغیرہ نہ نکلا تو اس نے نال کو اندرونی طرف دبایا، لیکن دھات بے حد سخت تھی۔ اسے بم مار کر ہٹا دیتے ہیں، کیوں خواہ وقت ضائع کر رہے ہو؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، بم ٹرائی کرو، اور بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، عمران نے کہا تو تنویر تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے جیب سے ایک بم نکال لیا۔ عمران سمیت باقی ساتھی بھی کافی پیچھے ہٹ گئے تو تنویر نے بم کی پن کھینچ کر بازو گھمایا اور بم اس دھات سے پوری قوت سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یوں محسوس ہوا جیسے پوری راہداری ہی فضا میں اڑ گئی ہو، لیکن جب دھواں چھٹا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دھات کی یہ دیوار جو زمین سے نکل کر اوپر تک چلی گئی تھی ویسے کی ویسے ہی موجود ہے۔ اس میں ایک دراڑ تک نہ پڑی تھی۔ ویری بیڈ، یہ کس قسم کی دھات ہے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ تو ہم لبے بام پہنچ کر ناکام ہو رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہاں کوئی نہ کوئی دروازہ یا راستہ ہوگا، لیکن یہ دیوار چاروں طرف بنی ہوئی ہے۔
ساری دیوار کو توڑا تو کئی دن لگ جائیں گے، عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے، عقب میں کھڑے کیپٹن شکیل نے اچانک کہا۔ تو عمران سمیت سب بے اختیار اچھل پڑے۔ او ہاں، آ رہی ہے آواز، یہ لازماً شاگل ہوگا، آؤ یہاں تو ہم چوہوں کی طرح مارے جائیں گے، آؤ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا اس راستے سے گزر کر باہر آ گیا، جبکہ اس کے پیچھے باقی ساتھی بھی اس کھلے ہوئے حصے سے باہر آ گئے۔ انہیں اب ہیلی کاپٹر کی آواز واضح طور پر اس طرف سے سنائی دے رہی تھی جس طرف ہیلی پیڈ تھا۔ ادھر آ جاؤ ادھر، عمران نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا مخالف سمت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ فاصلے پر آنے کے بعد وہ رکا ہی تھا کہ اچانک تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی، یوں لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اور مشین گنوں سے بے تحاشا فائرنگ کرتے ہوئے ادھر آ رہے ہوں۔ جب تک کوئی خطرہ نہ ہو کوئی فائر نہ کرے، عمران نے کہا اور ایک اونچی جھاڑی کے پیچھے ہو گیا۔ اس کے سارے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے، ان سب کی نظریں سامنے کی طرف لگی ہوئی تھیں، فائرنگ اب کافی قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ شاگل سوجام میں سیکرٹ سروس کے سینٹر میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، شاگل نے اپنے محسوس انداز میں کہا۔ مایا دیوی بول رہی ہوں اسپیشل اسٹیشن سے بوس، دوسری طرف سے مایا دیوی کی متوحش سی آواز سنائی دی۔ او کیا ہوا ہے مایا دیوی، جلدی بولو کیا ہوا ہے، شاگل نے یکلخ چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی دلدل کراس کر کے اس طرف آ گئے ہیں بوس، مایا دیوی نے جواب دیا۔ او ویری بیڈ، تو یہ شیطان آخرکار اسپیشل اسٹیشن ایریا تک پہنچ ہی گئے، شاگل نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ بوس یہ لوگ لازماً راستہ بھی جانتے ہوں گے اسی لیے یہ اندر آ سکتے ہیں، مایا دیوی نے کہا۔ ہاں یہ شیطان ہے شیطان، اب دیکھو یہ ہر رکاوٹ کو توڑ کر آخرکار وہاں پہنچ گئے، لیکن اندر تو نولیجین کور ہے، او ان کا شکار اب آسانی سے ہو سکتا ہے، ویری گڈ، میں مسلح افراد کو لے کر آ رہا ہوں، تم اب ٹرانسمیٹر پر مجھ سے بات کرنا، شاگل نے کہا تو اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں، 6 مشین گنوں سے مسلح افراد سے کہو کہ وہ تیار ہو کر ہیلی کاپٹر میں پہنچے، میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں، ہم نے اسپیشل اسٹیشن پر ریڈ کرنا ہے، جلدی فوراً جلدی، شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اپنی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا، وہاں موجود الماری کھول کر اس نے ایک اسپیشل مشین پسٹل نکال کر اس کا میگزین چیک کیا اور اسے جیب میں ڈال کر اس نے الماری بند کی اور پھر دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے بڑے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچا تو وہاں 6 مشین گنوں سے مسلح افراد کے ساتھ اس کا خصوصی پائلٹ بھی تیار کھڑا تھا۔ چلو بیٹھو پائلٹ اندر، تم نے ہیلی کاپٹر کو اسپیشل اسٹیشن کے ایریا میں لے جانا ہے، لیکن بلندی کافی رکھنا، دشمن ایجنٹ نیچے موجود ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے سے ہیلی کاپٹر کو ہی ہٹ کر دیں، شاگل نے چیختے ہوئے کہا اور پھر دوڑتا ہوا وہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا اور پائلٹ کے ساتھ والی اپنی محسوس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ شاگل کا سرکاری ہیلی کاپٹر تھا اور شاگل نے خصوصی طور پر اپنے لیے بڑا ہیلی کاپٹر حاصل کیا تھا تاکہ وہ اپنے ساتھ کسی بھی مشن میں زیادہ سے زیادہ مسلح افراد کو لے جا سکے، اس لیے اس ہیلی کاپٹر میں پائلٹ اور فرنٹ سیٹ کے علاوہ 8 افراد کے بیٹھنے اور 4 افراد کی کھڑے ہونے کی جگہ تھی، جبکہ عقبی طرف ریک بنے ہوئے تھے جن میں ہنگامی صورتحال کے لیے پیراشوٹس، میڈیکل باکسز، پانی سے بھری بوتلیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری اسلحہ موجود تھا۔ شاگل کے سوار ہوتے ہی 6 افراد بھی تیزی سے سوار ہوئے اور رکبی نشستوں پر بیٹھ گئے تو شاگل کے اشارے پر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھایا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کافی بلندی پر پہنچ کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جنگلوں کے اوپر سے گزرتا ہوا کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر اسپیشل اسٹیشن کے ایریا میں پہنچ گیا، چونکہ ملٹری انٹیلیجنس کا تمام سیٹ اپ ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے اب اس علاقے پر اڑنے والی پروازوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی تھی، اس لیے ہیلی کاپٹر کو نہ روکا گیا اور نہ ہی کسی قسم کی وارننگ دی گئی۔ پائلٹ نے اسپیشل اسٹیشن ایریا میں پہنچ کر ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کر دیا، جبکہ شاگل دوربین لگائے نیچے جھکا ہوا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو آہستہ آہستہ گھماؤ، شاگل نے کہا تو پائلٹ نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اور اسپیشل اسٹیشن کا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ شیطان اندر داخل ہو گئے ہیں، اب ان کا خاتمہ آسانی سے ہو سکتا ہے، ہیلی کاپٹر کو فوراً ہیلی پیڈ پر اتار دو، فوراً جلدی، شاگل نے سیدھے ہو کر پائلٹ سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا تو پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے اس کی بلندی کم کرنا شروع کر دی اور پھر چند لمحوں بعد وہ اسے ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ پر باحفاظت اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ آؤ نیچے، شاگل نے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہوئے کہا تو 6 کے 6 مسلح افراد تیزی سے نیچے اترے، فائرنگ کرتے ہوئے بائیں طرف کو دوڑو، پھر جب میں کہوں گا تو دائیں طرف، جب ہم صندوق کی طرف اٹھے ہوئے ڈھکن کے پاس پہنچیں گے تو یقیناً فائرنگ کی آوازیں سن کر یہ لوگ اس وقت باہر نکل رہے ہوں گے، ہم نے انہیں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولیوں سے چھلنی کر دینا ہے، سنا تم نے؟ شاگل نے چیخ کر کہا۔ یس بوس، لیکن اس راستے تک ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ایک آدمی نے کہا۔ میں کروں گا، میں تمہارے ساتھ ساتھ لیکن پیچھے رہوں گا، چلو دوڑو دائیں طرف، شاگل
شاگل نے کہا تو سب تیزی سے دوڑ پڑے۔ شاگل ان 6 افراد کے عقب میں دوڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد شاگل نے چیخ کر فائرنگ شروع کرنے کا حکم دیا تو دوڑتے ہوئے مسلح افراد نے فائر کھول دیا اور فضا بے تحاشا اور شدید فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ شاگل عقب میں دوڑ رہا تھا اور فائرنگ کرتے ہوئے افراد کو اس راستے کے دہانے کی طرف لے جا رہا تھا جو اس نے ہیلی کاپٹر سے دوربین کی مدد سے دیکھا تھا۔ وہ چونکہ پہلے مایا دیوی کے ساتھ یہاں آ چکا تھا اور ڈاکٹر مدھوکر نے اس کے حکم پر راستہ اندر سے کھولا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ راستہ کہاں ہے اور اندر کی کیا پوزیشن ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اندر پورے اسپیشل اسٹیشن کے گرد نولجین دھات سے کور کیا گیا ہے جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس کے باہر باقاعدہ دیوار بنائی گئی تھی، اس طرح دوہرا حفاظتی انتظام کیا گیا تھا۔ اس دھات میں 2 دروازے بھی تھے جو ڈاکٹر مدھوکر ہی کھول سکتا تھا۔ شاگل نے فائرنگ اس لیے کرائی تھی کہ فائرنگ کی آوازیں سن کر اندر موجود عمران اور اس کے ساتھی یقیناً اندر سے باہر آئیں گے اور اس طرح وہ آسانی سے ان کا شکار کر لے گا، کیونکہ کھلا ہوا راستہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی انداز میں ڈاکٹر مدھوکر سے راستہ کھلوا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن مسلح افراد فائرنگ کرتے ہوئے اس راستے تک پہنچ گئے لیکن کوئی آدمی انہیں نظر نہ آیا۔ اندر چلو، یہ شیطان اندر ہوں گے، چلو اندر، عقب میں موجود شاگل نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی مسلح افراد تیزی سے اندر کی طرف مڑے اور پھر نیچے جاتے ہوئے راستے پر دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ عقب میں شاگل بھی اندر داخل ہوا اور پھر وہ ابھی راستے کے اختتام تک پہنچے تھے کہ ان کے عقب میں راستہ بند ہو گیا۔ اب ہوش آیا ہے ڈاکٹر مدھوکر کو، اب اس نے راستہ بند کیا ہے، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر مسلح افراد سمیت وہ پورے اسپیشل اسٹیشن کے گرد گھوم گئے لیکن نہ عمران نظر آیا اور نہ اس کے ساتھی، جبکہ نولجین دھات کا کور ویسے ہی موجود تھا اور ایک جگہ نولجین دھات کے سامنے ڈالی گئی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی لیکن کور کو کچھ نہ ہوا تھا۔ اور یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ ہم سے پہلے نکل گئے کیا؟ واپس چلو، واپس چلو، ہم نے انہیں تلاش کرنا ہے، شاگل نے چیخ کر کہا تو اس کے ساتھی واپس مڑ گئے۔ اس بار شاگل ان سے آگے تھا لیکن راستہ بند ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر مدھوکر سے کہنا ہوگا، شاگل نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ جیب میں موجود ٹرانسمیٹر نکال کر ڈاکٹر مدھوکر کو کال کرے، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ ٹرانسمیٹر جیب میں موجود نہیں تھا اور اسی وقت اسے یاد آیا کہ اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا تھا اور جلدی میں اسے ٹرانسمیٹر اٹھانا یاد نہ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ویری بیڈ، تم میں سے کسی کے پاس ٹرانسمیٹر ہے؟ شاگل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ نو باس، ان سب نے جواب دیا۔ بہرحال یہ شیطان کسی نہ کسی طرح راستہ کھول کر اندر تو آئیں گے وہی، ورنہ ان کا مشن کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا اور ناکام واپس جانا ان کی عادت نہیں، اس لیے یہاں چھپا رہنا زیادہ سود مند نہیں۔ شاگل نے اس طرح اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا جیسے وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہو، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکے ہوئے تھے، صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھی ہوئی زمین اور نیچے جاتا راستہ ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ پھر فائرنگ کرتے ہوئے افراد وہاں پہنچے، شاگل ان کے عقب میں تھا اور پھر شاگل کے کہنے پر وہ سب تیزی سے فائرنگ کرتے ہوئے مڑے اور شاگل سمیت نیچے اترتے چلے گئے۔ جب یہ لوگ نظروں سے غائب ہو گئے تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا کہا اور خود دوڑتا ہوا اس درخت کی طرف بڑھ گیا جس کی جڑ میں ہاتھ ڈال کر شاہینہ لارا نے راستہ کھولا تھا۔ عمران نے چونکہ شاہینہ لارا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ راستہ کہاں سے کھلتا ہے اور کہاں سے بند ہوتا ہے۔ وہ درخت کے قریب پہنچ کر جھکا اور گھاس میں اس جگہ جہاں پہلے شاہینہ لارا نے ہاتھ ڈالا تھا اس نے ہاتھ ڈالا اور پھر اس نے وہ ہینڈل چیک کر لیا جو گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ عمران نے ہینڈل پر زور ڈالا تو ہینڈل نیچے دب گیا اور اس کے ساتھ ہی اٹھا ہوا حصہ تیزی سے جا کر باقی زمین کے ساتھ مل گیا، چونکہ وہ حصہ جو اوپر اٹھا ہوا تھا وہاں جھاڑیاں تھیں اور باقی حصے میں بھی اس لیے ڈھکن بند ہونے کے بعد غور سے دیکھنے پر بھی وہاں کوئی لکیر نظر نہ آ رہی تھی۔ آ جاؤ، جلدی کرو، اب ہم نے ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا ہے، جوزف تم جاؤ اور اس کے پائلٹ کی گردن توڑ دو، ہم آ رہے ہیں، جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا تو جوزف جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور چیتے جیسی تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ عمران صاحب، شاگل اور اس کے ساتھیوں کو آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، آپ نے بھی چھوڑ دیا انہیں، کیوں؟ صفدر نے باہر آتے ہوئے کہا۔ بچوں والی باتیں مت کیا کرو، اندر یقیناً باہر کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہوگی، اگر ہم ان پر فائر کھول دیتے تو ہم پر بھی فائرنگ کھل جاتی۔ ہمارا مقصد مشن مکمل کرنا ہے، کسی کو خصوصی طور پر ٹارگٹ نہیں بنانا، آؤ، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرف کو بھاگنے لگا جدھر ہیلی کاپٹر تھا۔ کیا تم ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر کے واپس جانا چاہتے ہو؟ اچانک اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے تنویر نے کہا۔ تو اور کیا کریں، اس دھات کی کور نے ہمیں اندر جانے سے روک دیا ہے، اس پر طاقتور بم بھی اثر نہیں کرتا، اس لیے واپس نہ جائیں تو اور کیا کریں، عمران نے دوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم یا تو جان دے دیں گے یا مشن مکمل کر کے جائیں گے، تنویر نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ تنویر درست کہہ رہا ہے، جولیا نے بھی تنویر کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ عمران ٹھیک کہہ رہا ہے، جب کوئی راستہ ہی نہیں تو اب دیواروں سے سر پھوڑنا کیا، شاہینہ لارا نے عمران کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو تم، نان سینس، خبردار، اب اگر تم نے عمران کی حمایت کی تو گولی مار دوں گی، جولیا نے چیخ کر کہا۔
ارے ارے آپس میں مت لڑو ورنہ عمران بیچارے کو دلی دکھ ہوگا، عمران نے کہا۔ اس وقت وہ ہیلی پیڈ پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں جوزف پہلے سے موجود تھا، ساتھ ہی ایک آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کی گردن توڑ دی گئی تھی۔ آؤ ہیلی کاپٹر پر آ جاؤ، عمران نے کہا۔ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم مشن مکمل کریں گے، چلو واپس، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر سوائے شاہینہ لارا اور نازیہ کے سیکرٹ سروس کے تمام ممبران نے تنویر کی حمایت کر دی۔ شاہینہ لارا اور نازیہ دونوں حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ مشن مکمل کرنا میری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ اب اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو چیف کو تمہاری رپورٹ دے دوں گا۔ چلو بیٹھو اندر، عمران نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آؤ تنویر یہ لیڈر ہے، اس لیے واقعی مشن مکمل کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر یہ تو واپس چلا جائے گا، تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں جلدی کرو جلدی، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ چلو تنویر، عمران صاحب ناکام واپس نہیں جا سکتے، اس لیے یقیناً انہوں نے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا، صفدر نے کہا۔ اور پھر جب کیپٹن شکیل نے بھی اس کی تائید کر دی تو تنویر ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ اس کے باقی سارے ساتھی بھی ساتھ ہی ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئے، لیکن سوائے شاہینہ لارا اور نازیہ کے سب کے چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے۔ عمران نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر نے ایک جھٹکا کھایا اور اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر لے جا کر عمران نے ہیلی کاپٹر کو اس کے علاقے کے اوپر گھمانا شروع کر دیا اور پھر چند منٹ کے بعد اس نے ہیلی کاپٹر کو ایک جگہ معلی کر دیا۔ صفدر، تمہاری جیب میں TT-5 ہے، وہ مجھے دو، عمران نے مڑ کر عقب میں موجود صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر آپ کیا کریں گے؟ اس کو نیچے پھینکیں گے؟ مگر اس کا فائدہ؟ صفدر نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ تقریر بعد میں کر لینا، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ تو صفدر نے اپنی اندرونی جیب سے ایک لمبی سی لیکن کم چوڑی پٹی نکال کر اس کا کور ہٹایا اور پھر وہ پٹی عمران کی طرف بڑھا دی۔ تنویر، تم نے ہیلی کاپٹر کا خیال رکھنا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، عمران اچھل کر کھڑکی سے باہر نکلا اور نیچے کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ شاہینہ لارا اور نازیہ دونوں کے چہرے عمران کو اس طرح باہر جاتے دیکھ کر خوف سے زرد پڑ گئے، جبکہ صفدر اور دوسرے ہاتھیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ عمران کر کیا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد عمران ایک بار پھر اچھل کر کھڑکی سے اندر آیا اور پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے حرکت میں آیا اور پھر تیزی سے موڑ کاٹ کر مخالف سمت جانے لگا۔ عمران کے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ عمران کر کیا رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد عمران نے ہیلی کاپٹر کو ایک بار پھر فضا میں معلق کر دیا۔ ارے ارے تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ ابھی مشن مکمل ہونے والا ہے، دیکھو نیچے، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار اچھل پڑے اور ان سب کی نظریں ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے نیچے جم گئی اور چند لمحوں بعد نیچے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے نیچے سے اوپر کی طرف دھواں اور شعلے برآمد ہوئے اور کئی درخت ٹوٹ کر نیچے گرتے چلے گئے۔ یہ کیا ہوا؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مشن کی تکمیل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر کیسے؟ جولیا نے ایک بار پھر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاہینہ لارا نے بتایا تھا کہ مصنوعی درخت بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک چوڑا پائپ رکھا گیا ہے جس کی بلندی اونچے درختوں جتنی رکھی گئی ہے۔ اس پائپ کے ذریعے خصوصی ریز نکل کر خلا میں اپنے محسوس ٹارگٹ پر پہنچتی ہیں، جن سے خلائی سیاروں کی وہ مشینری آف ہو جاتی ہے جو دفاعی سیکیورٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے بھجواتی ہے۔ نیچے سے ہم اس دھات کو توڑ کر یا اس میں دروازہ نمودار کر کے اندر نہ جا سکے تو ہم باہر آ گئے۔ پھر میرے ذہن میں ایک پلاننگ آ گئی۔ شاگل اور اس کے آدمی کو اندر بند کر کے ہم نے شاگل کا ہیلی کاپٹر حاصل کیا۔ ہیلی کاپٹر کو اوپر لے جا کر میں نے درخت سے تھوڑے سے دور باہر نکلے ہوئے اس پائپ کا قطر چیک کیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ TT-5 اس میں ڈالا جا سکتا ہے، اور TT-5 کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ کسی گرم جگہ پر جا کر خود بخود پھٹ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کیا، صفدر نے TT-5 لیا اور اس کی محسوس پن ہٹا کر باہر چلایا۔ ہیلی کاپٹر کے پیڈ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے میں نے TT-5 کو اس پائپ میں ڈال دیا اور پھر واپس ہیلی کاپٹر میں آ کر اسے وہاں سے دور لے گیا اور ایسی جگہ ایڈجسٹ کر دیا کہ تمہیں مشن مکمل ہوتا نظر نہ آ جائے اور تمہارا غصہ دور ہو سکے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز، تم واقعی جینیس ہو، تم سپر جینیس ہو، سپر جینیس، شاہینہ لارا نے یکلخت چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ تم نے پھر تعریف کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا، تمہیں آج پتہ چلا ہے اور ہم طویل عرصے سے اسے سپر جینیس تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب بولو تنویر، اب تو جولیا نے بھی مجھے سپر جینیس قرار دے دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ جینیس لوگوں کو خواتین شوہر بنانا پسند نہیں کرتی، تنویر نے جواب دیا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، شاگل اور اس کے ساتھی بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے، عمران نے کہا۔ تو سب چونک پڑے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچ جائیں گے، اس دھات کو شاید TT-5 بھی نہ توڑ سکتی ہوگی، بہرحال جو ان کی قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوا ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران نے ہیلی کاپٹر کو موڑا اور دارالحکومت کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ حکومت کو اس کا علم ہونے سے پہلے وہ دارالحکومت کے نواح میں پہنچ کر اپنے آپ کو چھپا لینے میں کامیاب ہو جائے۔
کافرستان کے صدارتی ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ ہال میں ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل رمیش اور کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاگل بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے ویرانی جھلک رہی تھی۔ شاگل کے سر پر باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے خیالات میں گم تھے کہ میٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور درمیانے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ سر سے گنجا تھا، آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی اور اس کا چہرہ بھی زرد پڑا ہوا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑانے کے اسی انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر کرنل رمیش اور شاگل کے ساتھ پڑی ہوئی خالی کرسی پر اس طرح ڈھیر ہو گیا جیسے بڑی دور سے پیدل چلتا ہوا آیا ہو۔ شاگل نے تو آنے والوں کو صرف سرسری نظروں سے دیکھا، لیکن کرنل رمیش اس کے آنے پر احترام اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ مجھے آپ کو زندہ دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے ڈاکٹر مدھوکر، کرنل رمیش نے کہا تو شاگل نے چونک کر ایک بار پھر آنے والے کو دیکھا۔ شکریہ، بس زندگی تھی، بچ گیا۔ میرے سارے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت ایک مشین کے مرمت کے لیے بلاکنگ ایریا سے خاصا دور تھا، لیکن گیس اٹیک کی وجہ سے میں بھی تقریباً نیم مردہ ہو چکا تھا۔ لیکن ڈاکٹر مدھوکر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں مزید بات ہوتی، میٹنگ روم کا عقبی دروازہ کھلا اور صدر کافرستان اندر داخل ہوئے تو کرنل رمیش، شاگل اور ڈاکٹر مدھوکر تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صدر صاحب کے عقب میں ان کا ملٹری سیکریٹری تھا جس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ کرنل رمیش نے صدر کو فوجی انداز میں سیلوٹ کیا، جبکہ ڈاکٹر مدھوکر اور شاگل نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھیں، صدر نے انتہائی خشک لہجے میں کہا اور پھر وہ اپنے لیے محسوس کرسی پر بیٹھ گئے۔ ملٹری سیکریٹری نے مؤدبانہ انداز میں فائل ان کے سامنے رکھی اور پھر سیلوٹ کر کے وہ مڑا اور عقبی دروازے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا کافرستان کی قسمت میں ہر بار شکست ہی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بار پاکیشہ اور اس کے آدمی فتح مند ہوں اور آپ ہر بار منہ لٹکائے میرے سامنے بیٹھے نظر آئیں؟ صدر نے یکلخت اس طرح بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا جیسے وہ نہ جانے کتنے عرصے سے بھرے بیٹھے ہوں۔ سر، ڈاکٹر مدھوکر نے اٹھ کر عاجزانہ لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ بیٹھ کر بات کریں اور کسی قسم کی دفاع کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہوا۔ اس بار اسپیشل اسٹیشن کے تحفظ کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر مدھوکر کے کہنے پر حکومت نے نولیجین کے کور کے لیے غیر ملکی فرموں کو ٹینڈر دیے۔ آپ کا کہنا تھا کہ نولیجین کور کے بعد اسپیشل اسٹیشن قیامت تک ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہم نے کروڑوں روپے نولیجین پر لگائے، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ بتائیں، نتیجہ کیا نکلا؟ بولیں۔ صفدر نے اپنے منصب کا خیال رکھے بغیر حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، جناب نولیجین کا کور تو ویسے ہی موجود ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن ڈاکٹر مدھوکر نے کہا، لیکن اس کے باوجود اسپیشل اسٹیشن مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کیا پاکستانی ایجنٹ جن تھے، بھوت تھے، بولے کیا تھے وہ؟ صدر نے میز پر مکہ مارتے ہوئے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر مدھوکر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ بتائیں کرنل رمیش، آپ کو اس سارے ایریا کی سیکیورٹی دی گئی تھی، آپ فضائی اور زمینی کوریج کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود پاکستانی ایجنٹ نہ صرف سوجام سے آگے پورا ماروتی جنگل کراس کر گئے اور کالے جنگل کے قریب انہوں نے آپ کے کرنل ناتھ اور اس کے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ بولے، آپ کی ایجنسی کیا کرتی رہی ہے؟ یہی آپ کی ایجنسی کی ٹریننگ ہے کہ چند عورتوں چند مردوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی گروپ کو کور نہیں کر سکی؟ کیوں نہ آپ کا کورٹ مارشل کیا جائے؟ صدر نے انتہائی وسیلے لہجے میں کرنل رمیش سے مخاطب ہو کر کہا، جناب جو کچھ آپ فرما رہے ہیں ہوا تو ویسے ہی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس قدر الجھا ہوا ہے کہ میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا۔ کرنل ناتھ انتہائی ذمہ دار آدمی تھا، اس کا وہاں پہنچنا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو جانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جناب۔ آپ ملک کے صدر ہیں اور میں آپ کے سامنے جواب دہ ہوں، لیکن جناب میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سارے معاملے کی تفصیلی انکوائری کرائی جائے کہ یہ لوگ کس کی غفلت سے وہاں پہنچے اور کس کی غفلت سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور کس طرح کامیاب ہوئے۔ کرنل رمیش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں خود بھی اس سارے کھیل پر حیران تھا۔ میں نے اس علاقے میں تعینات ملٹری فورس سے کرنل شیکسر کو خصوصی انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور کرنل شیکھر کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے۔ صدر نے سامنے موجود فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں کہا، جناب یہ تو سرسری انکوائری کی گئی ہوگی، میری درخواست ہے کہ تفصیلی انکوائری کرائی جائے تاکہ درست حالات سامنے آ سکیں اور جناب کے نوٹس میں یہ بات بھی آ سکے کہ کس کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کرنل رمیش نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کرنل شیکھر نے نہ صرف اس علاقے کے رہنے والے بلکہ وہ اس علاقے میں طویل عرصہ سے تعینات ہیں، ان کے جنگلات کے سرداروں سے بھی گہرے تعلقات ہیں، انہوں نے تفصیلی انکوائری کی ہے۔ ان کی انکوائری کے مطابق پاکستانی ایجنٹ عمران اور اس کے ساتھی جن کی تعداد 9 تھی، جن میں 5 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جیپ کے ذریعے سوجام سے آگے سلام کے راستے سے جانے کی بجائے قدیم اور متروک لیکن انتہائی دشوار گزار راستے سے کالے جنگل میں داخل ہو گئے۔ کرنل ناتھ اور اس کے ساتھی پہلے سے وہاں موجود تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا اور کیسے ہوا کہ بجائے ان پاکستانی ایجنٹوں کی ہلاکت کے ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل ناتھ اور اس کے ساتھی ہلاک کر دیے گئے۔ کرنل شیکھر کے مطابق وہاں 2 بڑی جیپوں کی نشانات ملے ہیں، لیکن دوسری جیپ کے بارے میں ابھی تک کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔
اور اس میں کون لوگ سوار تھے۔ بہرحال انکوائری کے مطابق پاکستانی ایجنٹ سرخ جنگل میں داخل ہو گئے، جہاں کے سردار نے انہیں غیر شادی قرار دے دیا، لیکن ان کے ساتھ موجود افریقی نژاد نے اسے ہلاک کر کے اس کا تاج خود پہن لیا اور تمام قبیلے نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ پھر وہاں کے ایک مقامی آدمی کو سردار بنا کے آگے بڑھ گئے۔ بڑے جنگل میں سردار بیتال نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ اسے لے کر دلدل کے کنارے آ گئے، جہاں قبائلیوں نے دلدل میں چلنے والی کشتی بنا رکھی تھی۔ جہاں سردار بیتال اور اس کے ساتھی بے ہوش ہو گئے اور یہ لوگ اس کشتی کے ذریعے دلدل کراس کر کے اسپیشل اسٹیشن کے ایریا میں پہنچ گئے۔ وہاں اسپیشل اسٹیشن میں موجود چیف شاگل کی تعینات کردہ ایجنٹ مایا دیوی نے چیف شاگل کو ان کی آمد کی اطلاع دی تو چیف شاگل وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ہیلی پیڈ پر اتارا اور پھر وہ اسپیشل ایجنٹ کے راستے پر گئے تو راستہ کھلا ہوا تھا۔ یہ اندر گئے تو ان کا راستہ ان کے حکم میں بند کر دیا گیا اور یہ وہیں پھنس گئے کیونکہ نولیجین کور کی وجہ سے یہ اسٹیشن میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد اچانک خوفناک دھماکہ ہوا اور اسپیشل اسٹیشن مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ نولیجین کی وجہ سے چیف شاگل اور ان کے آدمی ہلاک ہونے سے بچ گئے، البتہ بے ہوش ہو گئے۔ اسپیشل اسٹیشن میں صرف ڈاکٹر مدھوکر بچ سکے۔ دھماکے کی وجہ سے ملٹری وہاں پہنچ گئی، جس کے انچارج کرنل شیکھر تھے۔ انہوں نے چیف شاگل اور ان کے ساتھیوں کو باہر نکالا، ڈاکٹر مدھوکر کی جان بچائی، مگر باقی سب افراد چیف شاگل کی ایجنٹ مایا دیوی کے ہلاک ہو چکے تھے۔ تمام مشینری مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پھر اطلاع ملی کہ چیف شاگل کا سرکاری ہیلی کاپٹر دارالحکومت کے نواح میں موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر عمران اور اس کے ساتھی لے اڑے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسپیشل اسٹیشن کس طرح تباہ ہوا، یہ مما ہے جو کسی صورت حل نہیں ہو رہا۔ صدر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، جناب میں نے اپنے طور پر جو تحقیقات کرائی ہیں اس کے مطابق اسپیشل اسٹیشن کے اندر انتہائی تباکن TT5 بم مارا گیا ہے۔ شاگل نے کہا، لیکن کس طرح؟ نولیجین کور کی وجہ سے اسٹیشن بند تھا، باہر آپ موجود تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں سے کوئی اندر داخل ہو سکے۔ اگر داخل ہوتا تو وہ خود بھی ساتھ ہی مارا جاتا، لیکن وہاں سے کسی اجنبی کی لاش یا اس کے ٹکڑے نہیں ملے۔ صدر نے تیز لہجے میں کہا، لیکن شاگل، کرنل رامیش اور ڈاکٹر مدھوکر تینوں کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے وہ کیسے اس سوال کا جواب دے سکتے تھے کہ صدر کے سامنے پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو صدر نے بے احتیاط فون اٹھا لیا۔ اور یہ پاکستانی ایجنٹ عمران کی کال ہوگی، اس کی عادت ہے کہ وہ مشن مکمل کر کے کال ضرور کرتا ہے، اس لیے میں نے سیکرٹری سے خصوصی طور پر کہا تھا کہ عمران کی کال آئے تو وہ میری بات کرا دے۔ صدر نے ریسیور اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ من کے مسمی علی عمران MAC ڈیاکسن بازبانِ خود بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے عمران نے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ صدر نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کا غصہ بیجا ہے جناب، آپ نے خود پاکستان کی دفاع کے خلاف اسپیشل اسٹیشن بنا کر ہمیں چیلنج کیا اور اب جبکہ آپ کا اسپیشل اسٹیشن تباہ کر دیا گیا ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ یا آپ کا خیال تھا کہ ہم پھولوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالنے آتے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ آئندہ بھی اگر آپ نے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو کافرستان کو اس سے بھی زیادہ بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ عمران کا لہجہ یکلا سپاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے دھمکیاں مت دو، یہ ہمارے آدمیوں کی کوتاہی ہے کہ تمہیں ہر بار ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہو، لیکن کب تک؟ مجھے یقین ہے کہ کسی روز تمہاری لاش میرے قدموں میں پڑی نظر آئے گی۔ صدر نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، صدر صاحب، آپ کو ایسی خواہش رکھنے کا پورا حق ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ میں نے فون اس لیے کیا کہ آپ چیف شاگل کا کورٹ مارشل نہ کرائے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عمران نے ایک بار پھر نرم اور مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے اسپیشل اسٹیشن کس طرح تباہ کیا ہے؟ صدر نے آخرکار وہ سوال کر ہی دیا جو ان کے ذہن میں اٹکا ہوا تھا۔ جناب صدر، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ نے اسپیشل اسٹیشن کو ہر طرف سے محفوظ بنا دیا تھا، لیکن ان حفاظتی اقدامات کے باوجود وہ تباہ ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے پاکستان کے 16 کروڑ افراد کے خلاف سازش کی تھی۔ آپ نے جو اسٹیشن زیر زمین بنایا تھا اس کے گرد کسی دھات کی چادر کا کور چڑھا دیا جسے ہم نہ توڑ سکے، لیکن اس میں ایک کمزوری موجود تھی کہ ریز اٹیک کے لیے آپ نے جس پائپ کو مصنوعی درخت کے تنے کے اندر چھپا رکھا تھا اس کا اوپر والا سر کھلا ہوا تھا۔ میں نے شاگل کے ہیلی کاپٹر کو وہاں ایڈجسٹ کیا اور پھر ہیلی کاپٹر کے پیڈز کو پکڑ کر TT5 تباہ کن بم اس پائپ کے اندر ڈال دیا۔ نیچے کا ماحول گرم تھا کیونکہ کوڈ تھا، اس لیے نیچے جاتے ہی وہ بم پھٹا اور پورا اسپیشل اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ عمران نے کہا تو صدر نے یکلخت انتہائی غصیلے انداز میں ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ یہ شخص نہ جانے کیسا ذہن رکھتا ہے، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے ہماری شکست اور پاکستان کی فتح میں واضح فرق یہی عمران ہے، یہ شخص سپر جینیس ہے، سپر جینیس۔ کاش یہ پاکستان کی بجائے کافرستان میں پیدا ہوا ہوتا۔ میٹنگ برخاست، صدر نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر عقبی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔
اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول باقی ناولز کی طرح بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔